حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کے حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ وہ جس طریقے سے ظاہری چیزوں کو جانتا ہے، باطنی، چھپی ہوئی، پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز، دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں، کوئی ایسی ذات نہیں جو دلوں کے راز کو جانتی ہو، دلوں کے بھید کو جانتی ہو۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام الانبیاء، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، دین اسلام اخوت، محبت اور بھائی چارگی والا مذہب ہے، لہذا اسی بنا پر اخوت اور محبت کو پروان چڑھانے والی، بھائی چارگی اور محبت کو فروغ دینے والی چیزوں کی جانب دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ملاقات کے وقت ایک دوسرے سے سلام کرنا، مصافحہ کرنا، دین اسلام یہ بتلاتا ہے کہ اس سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، دلوں میں الفت پیدا ہوتی ہے، دل ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں۔ وہیں دوسری جانب دین اسلام ہمیں ان تمام کاموں سے روکتا ہے جو دلوں میں دراڑ پیدا کر دے، جو اخوت اور بھائی چارگی اور محبت اور الفت کا گلا گھونٹ دے، جو چیزیں دلوں میں دراڑ پیدا کر دیتی ہے، جن کی وجہ سے اخوت اور بھائی چارگی، محبت اور الفت ختم ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے سوء ظن، کسی کے تعلق سے بدگمان ہو جانا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں سوء ظن کیا ہے، بدگمانی کی حقیقت کیا ہے، بدگمانی کا معنی اور مفہوم کیا ہے، بدگمانی کے اسباب کیا ہیں، بدگمانی کے اثرات اور نقصانات کیا ہیں، اور آخر میں بدگمانی کا علاج کیا ہے۔ مختصراً کتاب و سنت اور سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ برائی انتہائی خطرناک برائی ہے۔ یہ بیماری اتنی شدید ہے کہ آج یہ بیماری ہر انسان میں پائی جاتی ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو بدگمان نہ ہوتا ہو، جو سوء ظن کا ارتکاب نہ کرتا ہو۔ اور یہ بیماری کتنی خطرناک بیماری ہے، انشاءاللہ جب ہم اس کے نقصانات سنیں گے، اس کے اثرات کو سنیں گے، تو ایک انسان یہ سمجھے گا کہ بدگمانی کے اثرات کتنے خطرناک ہیں، نتائج کتنے خطرناک ہیں، اور اس کے نقصانات کتنے بھینکر ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ بدگمانی کیا ہے، سوء ظن کسے کہتے ہیں۔ ادھوری معلومات کی بنا پر، ناقص علم کے بنا پر کسی انسان کے تعلق سے رائے قائم کر لینا، ادھوری اور ناقص علم کے بنیاد پر دوسروں کے تعلق سے ایک سوچ بٹھا لینا اور ذہن میں یہ سمجھنا کہ یہ انسان برا ہے۔ مثال سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک انسان جو ظاہری اعتبار سے شراب سے، نشہ آور چیزوں سے دور رہتا ہے، ایسے انسان کو ہم نے بازار میں یا روڈ پر دیکھا کہ وہ لڑکھڑا رہا ہے، لڑکھڑانے کی وجہ سے وہ اچانک گر جاتا ہے۔ اب ایک انسان جو سوء ظن کرنے والا، بدگمانی پالنے والا ہے، وہ یہ سمجھے گا کہ ظاہر میں تو یہ نماز پڑھنے والا ہے، لیکن اندر ہی اندر یہ شراب کا رسیہ، شراب کا عادی ہے۔ آج اس کی حقیقت سامنے آ چکی ہے کہ میں نے بازار میں دیکھا تو لڑکھڑا رہا تھا اور چکر کھا کر گر گیا۔ تو کسی صحیح انسان کے تعلق سے ناقص اور ادھورے علم کی بنیاد پر یہ رائے قائم کر لینا کہ یہ انسان چور ہے، یہ شرابی ہے، یہ زنا کرنے والا ہے، یہ انسان نافرمان ہے، اسے سوء ظن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
اسے بدگمانی کہا جاتا ہے۔ ایک دو مثال اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ طوائف کے گھر میں جو زانیہ عورتیں ہوا کرتی ہیں یا جن کے زنا کے اڈے ہیں، وہاں سے ایک انسان جو وضاحت میں مسلمان ہے، ظاہری اچھا مسلمان لگتا ہے، اس گھر سے اس گلی سے نکلتا ہے، اور نکلنے کی وجہ سے ہم یہ سمجھیں کہ یہ بھی زنا میں گرفتار ہے، یہ بھی زانی ہے، یہ بھی زنا کو فروغ دینے والا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے گھروں میں یا ان کے محلے میں آگ لگ گئی تھی، جس آگ کو بجھانے کے لیے دوڑا اس کے گھر میں گیا تھا۔ اب اس شخص نے دور سے دیکھا کہ اس طرف یہ جانے والا گویا خود زنا کرنے والا ہے، تو ناقص اور ادھورے علم کی بنیاد پر ہم نے کسی کو زانی تصور کیا، کسی کو شرابی اور دارو پینے والا سمجھ لیا، یہی بدگمانی ہے۔ تو کسی صحیح مسلمان کو آدھے ادھورے علم کی بنیاد پر غلط سمجھنا، اپنے ذہن میں اس کے تعلق سے برے خیالات پیدا کرنا، یہ بدگمانی ہے۔ بدگمانی کے تعلق سے قرآن و سنت کا حکم یہ ہے کہ بدگمانی صحیح مسلمان، سچے مسلمان کے تعلق سے غلط سوچنا، بدگمانیاں پالنا یہ حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو زیادہ گمان سے بچاؤ، اس لیے کہ گمان کبھی کبھار گناہ ہوا کرتا ہے۔ تو گویا شریعت مطہرہ نے قرآن میں ہمیں یہ میسیج اور پیغام دیا ہے کہ اللہ کی منہیات میں سے، اللہ رب العالمین کی روکی ہوئی چیزوں میں سے ایک چیز سوء ظن ہے، برے گمان ہے، غلط خیالات کا پالنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ مسلمانوں اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بچاؤ، زیادہ خیالات سے بچاؤ، اس لیے کہ بدگمانیاں سب سے بڑی جھوٹ ہوا کرتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، وَلَا تَحَاسَدُوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، وَلَا تَدَابَرُوا، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، وَلَا تَبَاغَضُوا، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، نفرت نہ رکھو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کے زندگی گزارو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بدگمانی سے روکا ہے، بدگمانی سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ بدگمانی یہ حرام کام ہے، بدگمانی یہ حرام تک پہنچانے والی، بدگمانی یہ غلط کاریوں تک پہنچانے والی چیز ہے۔ اب دیکھیں کہ بدگمانی کے اسباب کیا ہے، کس کی بنا پر انسان کسی انسان کے تعلق سے غلط سوچتا ہے، کسی انسان کے تعلق سے اس کے دل میں غلط خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ بدگمانی کے سوء ظن کے کئی اسباب ہیں۔ ہر ایک سامعین، ہر سننے والا غور سے سنیں، اس لیے کہ برائی سب میں پائی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو سبب میرے اندر ہو، دوسرا سبب کسی اور کے اندر ہو، اس لیے اسباب کو جاننا بہت ضروری ہے۔ بدگمانی کے کئی اسباب ہیں۔ پہلا گمان، یہ شیطان کے چور دروازوں میں سے ایک بہت بڑا دروازہ ہے۔ جب شیطان یہ دیکھتا ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان الفت ہے، محبت ہے، بھائی چارگی ہے، عزت اور احترام ہے، تو شیطان اس چور دروازے سے داخل ہوتا ہے اور دل ہی دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کے تعلق سے غلط خیالات پیدا کرتا ہے، اور غلط خیالات پیدا کرنے کے بعد وہ اس مسلمان بھائی کو بدگمان کر دیتا ہے۔ جن کے درمیان الفت اور بھائی چارگی تھی، جن کے درمیان محبت تھی، دوستیاں تھیں، رشتہ داریاں تھیں، یہ شیطان اس دروازے سے داخل ہوتا ہے اور بدگمانی کے عوض میں دوستیوں کو اجاڑ دیتا ہے، محبت کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ مثلا ایک انسان جو موبائل چلاتا ہے، کیونکہ آج کل یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہے، رات میں کوئی شخص میسیج پڑھتا پڑھتا اچانک سو جاتا ہے۔ اب دوسرا شخص یہ دیکھتا ہے کہ آن لائن ہونے کے باوجود بھی وہ میسیج پڑھ رہا ہے لیکن جواب نہیں دے رہا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسے نیند آ گئی ہے، اس کی آنکھ لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے اب وہ جواب دینے سے قاصر ہے۔ شیطان یہاں سے داخل ہوتا ہے، غلط خیالات پیدا کرتا ہے کہ دیکھو ظاہراً تو تیرا دوست ہے،
تیرا بھائی ہے لیکن تیرے میسیج پڑھ رہا ہے، پیغامات پڑھ رہا ہے، اور تیری حیثیت یہ بھی نہیں ہے کہ وہ تیرے جواب دے، تیرا رپلائی کرے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دھیرے دھیرے اس کے دل میں بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور شیطان اسی دروازے سے داخل ہو کر محبت کا خون کر دیتا ہے۔ تو بدگمانی کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ شیطان کے چور دروازوں میں سے ہے۔ گویا شیطان وسوسوں کے ذریعے سے انسان کے دل و دماغ میں وسوسے پیدا کر دیتا ہے، بدگمانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بدگمانی کا ایک سبب سنی سنائی بات پر عمل کرنا۔ سنی سنائی بات پر عمل کرنا۔ ایک انسان نے کسی انسان کے تعلق سے یہ بیان فرمایا کہ یہ ایسا اور ویسا ہے، آپ نے بغیر کسی تحقیق کے اس کے تعلق سے دل و دماغ میں یہ بٹھا لیا کہ ہاں وہ شخص شرابی ہے، وہ شخص چور ہے، وہ زانی ہے، وہ بدکار ہے، وہ گھٹیا انسان ہے۔ اس تعلق سے سنی سنائی بات پر جو عمل کیا جاتا ہے، یہیں سے انسان پہلے اسٹیپ میں بدگمان ہوتا ہے، اور بدگمان ہوتے ہوتے نتیجہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو دوسرا بنیادی سبب سنی سنائی باتوں پر ہمیشہ عمل کرنا، اور اس سنی سنائی باتوں کی وجہ سے جج کر لینا، فیصلہ کر لینا کہ وہ انسان برا ہے۔ کبھی کبھار بدگمانی مراد کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آتی ہے۔ میں کچھ کہتا ہوں، سامنے والا کچھ اور سمجھ لیتا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے کہنے کا مقصد کچھ اور تھا، آپ کے عمل کرنے کا مقصد کچھ اور تھا، اور سامنے والے نے کچھ اور سمجھ لیا، آپ کا مقصد نہ سمجھ سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مقصد کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، مراد کو نہ سمجھنے کی وجہ سے سامنے والا انسان بدگمان ہو جاتا ہے۔ کتنی دوستیاں صرف اس وجہ سے ختم ہو گئی کہ آپ کی مراد کچھ اور تھی، اور سامنے والے نے آپ کی زبان، آپ کی بات کا غلط معنی نکالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے دل و دماغ میں آپ ایک گھٹیا انسان، آپ نافرمان اور نہ جانے کس انسان کے تعلق سے آپ کے دل و دماغ میں یہ چیز بیٹھ چکی ہے۔ تو بدگمانی کا ایک سبب یہ ہے کہ انسان مراد کو نہ سمجھ سکے، مس انڈرسٹینڈنگ اسے ہو جائے، وہ مراد کو سمجھ نہیں پایا، جو کہنا چاہتا تھا، جو عمل کر کے دکھلانا چاہتا تھا، اس کے تعلق سے آپ نے غلط سمجھ لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے دل و دماغ میں بدگمانی آ گئی۔ اسی طریقے سے بدگمانی کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اچھا سمجھوں کہ میرا کام تو اچھا ہے لیکن اس کی نیت خراب ہے، میں نے جو کہا وہ تو صحیح ہے لیکن اس نے جو کہا ہے وہ غلط ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ پرفیکٹ سمجھنا، اپنے آپ کو ہمیشہ عزت اور احترام کے لائق سمجھنا، دوسرے کی رائے کو، دوسرے کے احترام کو، دوسرے کے مشورے کو، دوسرے کے عمل کو ہمیشہ حقیر سمجھنا، یہ ایک سبب ہے جس کی وجہ سے انسان بدگمانی کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ پھر اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اس کی نگاہ میں ہر انسان غلط ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ نماز پڑھنے والا وہ یہ سمجھتا ہے کہ نماز اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ اسے نمازی کہیں، لوگ اسے دیندار کہیں۔ خود نماز نہیں پڑھتا اور سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہی نیک انسان ہوں، میری زبان بڑی اچھی ہے، میرا کردار بڑا اچھا ہے، لیکن جو نماز پڑھنے والا ہے اس کی نیتوں پہ حملے کرتا ہے کہ یہ فلاں انسان ہے جو ظاہراً تو نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی زبان گھٹیا ہے، اس کے کردار گھٹیا ہے، اور نمازی انسان کو بھی وہ غلط سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو بدگمانی کا ایک سبب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ پرفیکٹ اور پاک سمجھنا۔ بدگمانی کا ایک سبب یہ ہے اختلافات، جس سے آپ کو اختلاف ہوتا ہے، جس کی رائے سے اختلاف، جس کی سمجھ سے اختلاف۔ اب اختلاف ہونے کے بعد آپ ہمیشہ اس کی رائے کو غلط سمجھتے ہیں، اس کے عمل کو غلط سمجھتے ہیں، اس کے کردار کو غلط سمجھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے اختلاف ہونے کے بعد سب سے پہلا قدم بدگمانی ہے کہ آپ اختلاف کے بعد اس شخص سے ہمیشہ بدگمان ہو جاتے ہیں، اس کی اچھائیاں بھی آپ کو برائیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ تو بدگمانیاں کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کا ایک سبب اختلاف ہے۔ بدگمانیاں کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کا ایک سبب ہے دوریاں۔ دو دوست ہیں، دو رشتہ دار ہیں، 4 دن 5 دن 6 دن 10 دن 1 مہینہ ملاقات نہ ہوئی، کسی بھی وجہ سے ملاقات نہ ہو سکی، یہی سمجھتا ہے فلاں مجھ سے ملنا نہیں چاہتا، بڑا گھمنڈی بن چکا ہے۔ دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ نہ جانے کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ دوست مجھ سے ملنا نہیں چاہتا، 1 ہفتہ ہو چکا ہے وہ مجھ سے ملاقات نہیں کرتا، وہ مجھ سے بات نہیں کرتا ہے۔ دوریاں ہمیشہ انسان میں بدگمانیاں پیدا کرتی ہیں۔ کتنے رشتے ایسے ہیں
پہلے دوریاں پیدا ہوتی ہیں، پھر دوریوں کی وجہ سے بدگمانیاں آتی ہیں، بدگمانیوں کے بعد رشتہ داریاں ہمیشہ کے لیے ختم کر لی جاتی ہے۔ تو کبھی کبھار یہ دوریاں بدگمانیاں پیدا کرنے کا ذریعہ اور باعث بن جاتی ہے۔ اسی لیے شریعت ہمیں یہ سکھلاتی ہے کہ چلتے پھرتے جب بھی ملاقات ہو جائے، بات نہ کر سکو کم سے کم سلام کیا کرو تاکہ دوریاں پیدا نہ ہو۔ آج کل آسان ہے کہ اگر آپ دور ہیں، ملاقات نہیں کر سکتے ہیں، موبائل کا دور ہے، موبائل سے اپنے دوست کو، موبائل کے ذریعے سے اپنے گھر والے، دوست و احباب، رشتہ داروں سے حال چال پوچھنا، یہ بھی دوریوں کو مٹاتا ہے، یہ بھی بدگمانیوں کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بدگمانیاں کہاں سے آتی ہے اس کا آخری سبب ذکر کروں گا۔ کئی اسباب ہیں، اس کا ایک سبب یہ ہے عدم علم کا ہونا، یعنی آپ کے پاس کسی مسئلے کا علم نہیں ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں انسان غلط کر رہا ہے، اور اس انسان کے تعلق سے آپ کے دل و دماغ میں غلط خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں، کتنے نمازی ایسے ہیں، کتنے دیندار ایسے ہیں، ایک اپنے بھائی کو، دوست کو دیکھتے ہیں کہ فلاں یہ کام کر رہا تھا، اسے علم نہیں ہے، وہ جانتا نہیں ہے کہ آیا یہ کام صحیح ہے یا نہیں، لیکن اپنے دل و دماغ میں اس کام کو غلط سمجھتا ہے، حالانکہ وہ کام بھی سنت سے ثابت ہے، حالانکہ وہ کام بھی شریعت مطہرہ کے احکامات میں سے ایک حکم ہے۔ تو کبھی کبھار علم نہ ہونے کی وجہ سے سامنے والے کو غلط سمجھ لیا جاتا ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خاص طور سے علم نہ ہونے کی وجہ سے امام کو غلط سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس مسئلے میں امام صحیح ہوا کرتے ہیں، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے، جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے، سنت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس انسان ہی کو غلط سمجھ لیا جاتا ہے۔ کتنے ایسے بھائی ہیں جو یہ شکوہ اور شکایتیں کرتے ہیں کہ فلاں انسان ہے جو سنت نہیں پڑھتا، حالانکہ وہ گھر میں جا کر سنت کی ادائیگی کیا کرتا ہے، اس لیے کہ سنت کا گھروں میں پڑھنا یہ افضل عبادت ہے، مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ نفلی نماز گھروں میں پڑھی جائے۔ اب ایک انسان یہ جانتا نہیں ہے کہ نفلی نماز یا سنت گھروں میں پڑھنا چاہیے، وہ فوراً یہ حکم لگاتا ہے کہ فلاں انسان ہے، فلاں نمازی ایسی فرض پڑھتا ہے، سنت نہیں پڑھتا، حالانکہ وہ سنت کے تمام کاموں میں آگے بڑھنے والا ہے۔ تو کبھی کبھار علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان کسی پر غلط حکم لگاتا ہے، بدگمان بن جاتا ہے۔ بدگمانی کے کئی اثرات ہیں، بدگمانی کے بعد کتنے نتائج خطرناک ہوتے ہیں اور انسان کتنا بڑا گنہگار بن جاتا ہے، چند منٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ بدگمان انسان ایک حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، غلط سوچنے والا، کسی کے تعلق سے بدگمانی پالنے والا ایک گناہ کا کام کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں یہ گناہ ہوا کرتی ہے، بعض سوچنا یہ گناہ ہوا کرتا ہے۔ تو گویا صرف کسی انسان کے تعلق سے سوچنا، غلط گمان پیدا کر لینا یہ گناہ کا کام ہے۔ تو بدگمانی کی خطرناکی یہ ہے کہ سب سے پہلا بدگمان انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ بدگمانی پالنے والا، کسی کے تعلق سے غلط خیالات پالنے والا انسان اپنے آپ میں جھوٹ بولنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اپنے آپ کو خیالات سے بچاؤ، اپنے آپ کو گمان کرنے سے بچاؤ، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ یہ بدگمانیاں سب سے بڑی جھوٹ ہوا کرتی ہے۔ جھوٹ کتنا خطرناک و سنگین جرم ہے، ہم نے جمعہ کے خطبے میں سنا تھا کہ جھوٹ انتہائی خطرناک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کو اکذب الحدیث قرار دیا ہے، یہ جھوٹ میں سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو گویا کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے غلط سوچنے والا خود جہاں گناہ گار ہوتا ہے وہیں اس کا شمار جھوٹوں میں سے ہوتا ہے، اس کی سوچ جھوٹی ہے، اس کا وہم و گمان جھوٹا ہو جاتا ہے۔ بدگمانی کا ایک نقصان یہ ہے کہ بدگمانیاں کئی برائیوں کو جنم دیتی ہے۔ ایک برائی انسان بدگمانی کی شکل میں کرتا ہے، بدگمانی کے بعد اس انسان کا تجسس کرتا ہے، ٹوہ میں لگ جاتا ہے، اور جس انسان کی ٹوہ میں لگ جاتا ہے اس کے کوئی عیب ظاہر ہو جاتے ہیں، پھر اس عیب کو گلی گلی کوچے کوچے میں مشہور کرتا ہے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ گویا بدگمانی کرنے والا، کبھی تہمت لگانے والا، بدگمانی کرنے والا کبھی کبھار جاسوس بن جاتا ہے، بدگمانی کرنے والا غیبت کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاں بدگمانی کا حکم دیا ہے وہی اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، وَلَا يَغْتَبْ، آپ اللہ نے فرمایا غیبت نہ کرو، اس لیے کہ بدگمانیاں انسان کو جاسوس بناتی ہے، بدگمانیاں انسان کو غیبت پر ابھارتی ہے۔ وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بدگمانی کے ذکر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا۔ آپ نے فرمایا بدگمانیاں نہ کرو، اس لیے کہ بدگمانیوں کے بعد انسان ٹوہنے لگ جاتا ہے، بدگمانیوں کے بعد انسان حسد کرنے والا بن جاتا ہے، بدگمانیوں کے بعد انسان رشتے کو توڑنے والا بن جاتا ہے، بدگمانیوں کے بعد انسان کے اندر بغض آ جاتا ہے، نفرت کی ہوا پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایک بدگمانی انسان کو کتنے گناہ میں گرفتار کرتی ہے، اور آج ہر مسلمان اس گناہ میں گرفتار ہے، کوئی کم ہے تو کوئی زیادہ ہے۔ اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان جاسوس بھی ہیں، آج مسلمان غیبت بھی کر رہے ہیں، آج مسلمان ایذا بھی پہنچا رہے ہیں، نقصان بھی پہنچا رہے ہیں۔ یہ سب بدگمانیوں کا کرشمہ ہے۔ بدگمانیوں کا ایک نقصان یہ ہے، بدگمان انسان ہمیشہ ٹینشن کی زندگی گزارتا ہے، ہمیشہ اس کے دل میں ٹینشن لگی رہتی ہے، قلق میں ہے، اضطراب میں ہے، پریشان ہے، رات کی نیند غائب ہو چکی ہے۔ اس انسان کے تعلق سے کبھی سوچتا ہے وہ فلاں ایسا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے انسان کے تعلق سے سوچتا ہے۔ ہمیشہ بدگمان انسان شک کی مزاج بن جاتا ہے، ہر چیز میں شک کرتا رہتا ہے، اور شک کرنے والا کبھی راحت کی نیند نہیں لے سکتا ہے، شک کرنے والا کبھی سکون اور چین کی زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ تو بدگمانیاں اندرا کی شکایت پیدا کر جاتی ہے، بدگمانیوں کی وجہ سے راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، بدگمانیوں کی وجہ سے بی پی کا لیول بڑھ جاتا ہے، شوگر کا لیول بڑھ جاتا ہے، بدگمانیوں کی وجہ سے انسان کے دل و دماغ میں ہمیشہ ٹینشن لگی رہتی ہے، نہ جانے وہ فلاں کیسا ہوگا اور فلاں کیسا ہوگا۔ تو بدگمانیوں کا نقصان یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ شک کی مزاج بن جاتی ہے، شک کی مزاج بنا دیتی ہے، اور یہ بدگمانیاں بڑھتے بڑھتے ماں باپ سے انسان بدگمان ہو جاتا ہے۔ ماں باپ اس کی بھلائی کے لیے کچھ کہتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ میرے بارے میں ماں باپ کا رویہ غلط ہے، بھائی کا رویہ غلط ہے، دوست کا رویہ غلط ہے، میرے بیوی کا رویہ غلط ہے، بیوی یہ سوچتی ہے کہ میرا شوہر غلط ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ شک کی زندگی گزارتا ہے۔ بدگمانیوں کا نقصان یہ ہے کہ ہمیشہ دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایک انسان کے تعلق سے غلط سوچتا ہے، اس پر اس کا بھروسہ ختم، دوسرے انسان کے تعلق سے سوچتا ہے بھروسہ ختم، دنیا میں تمام انسانوں پر اس کا بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے یہ عدم اعتماد، بھروسے کا ختم ہو جانا یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، کبھی بدگمانیوں کی وجہ سے قتل و خریزی ہو جاتی ہے، کبھی بدگمانیوں کی وجہ سے رشتہ داریوں کا خون ہو جاتا ہے، اور ان بدگمانیوں کی وجہ سے انسان سب کا دشمن بن جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے فلاں بھی میرا دشمن ہے، فلاں بھی میرا دشمن ہے، اچھے خاصے دوست کو بھی اسے دشمن نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ بدگمان انسان ہمیشہ عدم اعتماد میں زندگی گزارتا ہے، کبھی بھی کسی انسان پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، ہمیشہ دوسروں کے ساتھ برا رویہ اختیار کرتا ہے۔ کوئی اس کی بھلائی کے لیے آئے، کوئی اسے مبارکباد دینے آئے، کوئی اسے خوشی کی خبریں سنانے آئے، تب بھی اس کے ساتھ برا سوچتا ہے کہ نہ جانے یہ میرے پاس آیا ہے کیا سوچتا ہوگا، کیا چاہتا ہوگا۔ ہمیشہ بدگمانیاں پالتا رہتا ہے، دوسروں کے ساتھ برائی کرتا رہتا ہے، برا سوچتا رہتا ہے۔ بدگمانیوں کی وجہ سے آخر میں انسان نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا بھائی تو صحیح تھا، میری سوچ غلط تھی۔ جب اسے احساس ہو جاتا ہے، وہ ندامت کے آنسو روتا ہے، اسے شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، دنیا میں نہیں تو آخرت میں جب اللہ رب العالمین اسے نامہ اعمال دے گا کہ تیرے نامہ اعمال میں بدگمانیاں ہی بدگمانیاں ہیں، تو فلاں انسان کے تعلق سے غلط سوچتا تھا، غیبت کیا کرتا تھا، جاسوسی کیا کرتا تھا، جب وہ انسان نامہ اعمال کو دیکھے گا نادم ہو جائے گا، شرمندگی کا احساس ہوگا کہ میں اپنے بھائی کو ہمیشہ غلط سمجھتا رہا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، وہ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ وہ انسان کہاں ہے، وہ مسلمان کہاں ہے جنہیں ہم برا سمجھتے تھے، وہ آج جہنم میں نہیں۔ کتنے انسانوں کو آج ہم برا سمجھتے ہیں، اس لیے کہ نافرمان ہے، ہم جانتے نہیں، ادھورے علم کی بنیاد پر جس کو ہم برا سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ انسان اللہ کی نگاہ میں بڑا ہی اچھا انسان ہو۔ تو بدگمانیاں انسان کو آخر میں نادم بنا دیتی ہے، شرمندگی کا احساس اسے ہوتا ہے۔ ضرورت ہے اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بچائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بدگمانی کا احساس کر کے بدگمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ والصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اب آخر میں بدگمانی کا علاج کیا ہے؟ اس لیے کہ بیماری کی تشخیص کے بعد ڈاکٹر کا اہم کام یہ ہوتا ہے کہ علاج بھی بتلایا جائے کہ علاج کس طریقے سے اس بیماری کا ہو سکتا ہے۔ تو چند منٹ میں آپ کے سامنے مختصراً علاج رکھوں گا اور اپنا علاج کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کے علاج کے بجائے خود ہم اس بیماری کا علاج کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا، قیامت کے محاسبے کا احساس اپنے دل میں بٹھائیں کہ اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، اس دل سے، ان کانوں سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن سوال کرنے والا ہے۔ دل میں جو بدگمانیاں ہیں، دوسروں کے تعلق سے غلط سوچ ہے، اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اس چیز کا احساس پیدا کریں کہ اگر کسی کے تعلق سے غلط سوچیں گے تو اس غلط سوچ کا اللہ کے یہاں ہمیں جواب دینا ہوگا۔ تو بدگمانی کا علاج یہ ہے کہ قیامت کے دن جواب دہی کا احساس پیدا کریں۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ مسلمان کی عزت کا احترام کریں۔ جس طریقے سے ہماری عزت ہے، ہماری جان، ہمارے مال کی عزت ہے، دوسرے مسلمان بھائی کی بھی عزت ہے، اس کی بھی جان ہے، اس کا بھی مال ہے، لہذا جس طریقے سے ہماری عزت ہونی چاہیے اس کی عزت کا احساس پیدا کرے اور اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کرے کہ میرے بارے میں کوئی غلط سوچے کتنا برا لگے گا، میں دوسرے کے بارے میں غلط کیوں سوچوں، میں دوسرے کے تعلق سے غلط تصورات اپنے ذہن و دماغ میں کیوں بٹھاؤں، وہ بھی میرا بھائی ہے۔ جب میں اپنے تعلق سے اچھا سوچتا ہوں، اچھی سوچ رکھتا ہوں تو دوسروں کے تعلق سے بھی اچھی سوچ رکھوں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے تعلق سے تو غلط سوچ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میری نیت خراب ہو جائے، میرے اعمال اللہ کے یہاں قبول نہ ہو، لیکن اپنے بھائی کے تعلق سے ہمیشہ اچھی سوچ پیدا کریں۔ بدگمانی کا ایک علاج یہ ہے کہ جہاں دو معنی نکلتے ہو وہاں اچھا معنی نکالنے کی کوشش کرے۔ ہمارا کام غلط معنی نکالنا نہیں ہے، کوشش یہ کرے کہ اگر کسی نے کوئی بات کہی ہے تو اس کا اچھا مطلب نکالے جتنا ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں لا تظنن بکلمۃ خرجت من مسلم شرا وانت تجد لها فی الخبر محملا، کہ کسی انسان نے اگر کوئی بات کہی اس میں شر کا پہلو نکلتا ہے تو جتنا ممکن ہو سکے کوشش کرو خیر کا پہلو نکالو، اچھا پہلو نکالنے کی کوشش کرو کہ ہو سکتا ہے میرے بھائی کی مراد یہ ہو، میرے بھائی کا مقصد یہ ہو، میرے بھائی ہو سکتا ہے میرا بھائی خیر خواہی چاہتا ہو، تو اچھا سوچنے میں کچھ نہیں جاتا۔ اچھی سوچ ہمیشہ اچھے انسان کو پروان چڑھاتی ہے، اچھی سوچ ہمیشہ انسان کو بااخلاق بناتی ہے، باکردار بناتی ہے۔ گھٹیا سوچ، منفی سوچ انسان کو ہمیشہ رذیل انسان بنا دیتی ہے، ردی انسان بنا دیتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے بھائی کے تعلق سے اچھا مطلب نکالنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے اس کا علاج یہ ہے مسلمانوں کے لیے عذر تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ ہو سکتا ہے میں نے اس کو دیکھا وہ شراب کھانے میں نہ گیا ہو بلکہ کسی مقصد کے تحت گیا ہو۔ کسی انسان کو آپ نے دیکھا نیک ہے، نمازی ہے، کبھی شراب کے اڈے پہ جاتا نہیں، لیکن اچانک سے فون آ جاتا ہے کہ آپ کا بھائی شراب کھانے میں لڑائی لڑ رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، ہو سکتا ہے پولیس آئے اسے پکڑ کے لے جائے، فوراً وہ سب مسجد سے بھاگتا ہے بھائی کو بچانے کے لیے، بھائی کو لے کر نکلتا ہے اور کسی نے دیکھ لیا کہ ابھی نماز پڑھ کے دیکھو شراب کھانے جاتا ہے، شراب پینے کے لیے جاتا ہے، وہاں آپ کو عذر تلاش کرنا چاہیے کہ نمازی انسان ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اسے کوئی ضرورت پیش آئی ہوگی، وہ دعوت و تبلیغ کے لیے گیا ہوگا، صحیح کام کے لیے گیا ہوگا، تو اس لیے آپ ہمیشہ اپنے بھائی کے تعلق سے عذر تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ جس طریقے سے ہم اور آپ کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیشہ اپنے تعلق سے عذر تلاش کرتے ہیں، میری نیت ایسی نہیں تھی، میری سوچ ایسی نہیں تھی، میرا مقصد ایسا نہیں تھا، تو اپنے آپ کے لیے جیسے عذر تلاش کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے عذر تلاش کرنا سیکھے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ اور دیگر اسلاف یہ کہا کرتے تھے کہ کسی مسلمان کے تعلق سے کوئی کام کرتے ہوئے دیکھو یا سنو تو جہاں تک ہو سکے عذر تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اگر کوئی عذر نظر نہ آئے تب بھی اپنے دل و دماغ میں یہی سوچو کہ ہو سکتا ہے مجھے عذر سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن میرے بھائی کے پاس کوئی نہ کوئی معقول عذر رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی بھی خبر آپ سنیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی تحقیق کریں کہ جس کے تعلق سے یہ باتیں بیان کی جا رہی ہے حقیقت میں ایسا ہے یا نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ہوتا یہ ہے وضاحت کے بعد، صفائی ملنے کے بعد، تحقیق کے بعد جس بھائی کے تعلق سے ہم غلط سوچ رہے ہوتے ہیں تحقیق کے بعد نتیجہ الٹا آ جاتا ہے کہ جس کے تعلق سے یہ باتیں کی جا رہی تھی ایسا اور ویسا کہا گیا، یہ غلط بیانی تھی۔ نتیجہ یہ ہے کہ بدگمانیاں پلنے لگ جاتی ہے۔ جب آپ تحقیق کریں گے تو یہ بدگمانیاں آپ کے دل و دماغ سے ختم ہو جائے گی۔
اس لیے بدگمانیوں کا علاج یہ ہے کہ ہمیشہ تحقیق طلب بنے، وضاحت کو طلب کرنے والے بنے اور اپنے بھائی کا دفاع کرنے کی کوشش کریں۔ ایک صحابی بڑے دور دراز سے آتے تھے۔ ایک شخص نے کہا اتنے دور دراز سے آپ آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے پاس رہا جائے تو بہتر ہے تاکہ قریب سے آپ مسجد میں آ جائیں گے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس رہے۔ اور اس شخص نے یہ سمجھ لیا اتنی بڑی بات، یہ کیسا مسلمان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس بھی رہنا نہیں چاہتا۔ اس شخص نے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ایک شخص ہے جو آپ کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے، آپ نے بلایا، وضاحت طلب کی کہ آپ نے یہ کیوں کہا؟ تو اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے جب میں آتا ہوں تو چل کر کے پیدل چل کر کے آتا ہوں، قدم زیادہ پڑتے ہیں تو ہر قدم پر مجھے جو ثواب ملتا ہے اور ہر قدم کی وجہ سے میرے جو گناہ مٹائے جاتے ہیں، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر مسجد سے دور ہو۔ میری نیت صحیح تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت طلب کی، آپ نے پوچھا تو دفاع کیا کہ صحابی کی مراد یہ نہیں کہ وہ نبی کے قریب نہیں رہنا چاہتا۔ کتنی مرتبہ یہ ہوتا ہے مراد کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، غلط بیانی کی وجہ سے ہم بدگمانی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آخری ایک دو باتیں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ خود ہماری ذمہ داری ہے شکوک و شبہات والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایسی جگہ نہ جائے جہاں سے آپ کا بھائی آپ کے تعلق سے غلط سوچے۔ ان تمام راستوں سے اپنے آپ کو بچائے، ان تمام غلط کاریوں سے اپنے آپ کو بچائے کہ ہو سکتا ہے آپ کے تعلق سے وہ غلط سوچنے پر مجبور ہو جائے، اس لیے کہ دو راستے ہونے کے باوجود آپ سنیما والے راستے سے جاتے ہیں جبکہ وہیں دوسرا راستہ موجود ہے، آپ اس راستے سے نکل سکتے تھے۔ اس لیے غلط آپ کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتی ہیں۔ رات کا اندھیرا تھا، آپ گھر تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دو صحابی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ آپ نے ان کو روکا اور کہا یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا سبحان اللہ، کیا ہم آپ کے بارے میں غلط سوچ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان سب کے دل و دماغ میں دوڑ رہا ہے۔ شیطان خون کی طرح جس طریقے سے نسوں میں خون دوڑتا ہے اس طریقے سے وہ دوڑ رہا ہے، کب کس کے دل میں وسوسے ڈال دے۔ اس لیے ہمیشہ مواقع التہم سے اپنے آپ کو بچائیں، شک و شبہات والی جگہوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ آپ کا بھائی آپ کے تعلق سے غلط نہ سوچے۔ اسی طریقے سے ایک آخری علاج یہ ہے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرے جو شکی مزاج ہو، جو ہمیشہ شک کرنے والے، جو دوسروں کے تعلق سے غلط سوچنے والے، جن کی سوچ ہمیشہ نگیٹو ہوا کرتی ہے، جو ہر چیز ہی میں غلطیاں ڈھونڈتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ یہ صحبت آپ کو کبھی کبھار بدگمانی میں گرفتار کر دے گی، آپ کو شک مزاج بنا سکتی ہے۔ ضرورت ہے مسلمانوں اس کی خطرناکیوں کو سمجھے اور اپنے آپ کا علاج کر لے، ورنہ یہ برائی اتنی خطرناک بن جاتی ہے کہ انسان کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام سامعین و سامعات کو بدگمانی سے بچائے، بدگمانی کے اسباب سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم واکبر۔